سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وارن بفٹ دنیا کے نامور سرمایہ کار ہیں۔ یہ امریکہ کے شہر اومہا میں رہتے ہیں۔ یہ امریکہ کی 9 بڑی کمپنیوں کے چیئرمین، CEO، سربراہ ہیں۔ یہ سن 2000 سے دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آ رہے ہیں اور یہ غریب والدین کی اولاد تھے۔ سرمایہ کاری جینز میں تھی۔ بچپن میں بچوں کو کوکو کولا کی بوتلیں سپلائی کرنا شروع کی اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت $133 بلین کے مالک ہیں، لیکن دولت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 کمروں کے پرانے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر انہوں نے 1958 میں خریدا تھا۔ یہ گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی کافی شاپ ہے۔ صدر جو بائیڈن ہو، بل گیٹس ہو یا پھر کسی دوسرے ملک کا سربراہ، کاروباری شخصیت یا راک سٹار، جو بھی شخص وارن بفٹ سے ملنا چاہتا ہے وہ ان سے وقت طے کرتا ہے۔ وہ اس کافی شاپ میں آ جاتا ہے۔ وارن بفٹ طے شدہ وقت پر یہاں آتے ہیں، اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور وقت ختم ہونے پر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وارن بفٹ نے 2014 میں $2.8 بلین بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کو خیرات میں دیے۔ یہ امریکہ میں امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے جیسی تحریک بھی چلا رہے ہیں۔ امریکہ میں سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں راحت حاصل ہے۔ وارن بفٹ ان مراحت کے خلاف ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے مینیجر میرے مقابلے میں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ حکومت کو امیروں پر ٹیکس بڑھانا چاہیے اور غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا چاہیے۔ وارن بفٹ دنیا کے ان چند لوگوں میں بھی شمار ہوتے ہیں جنہوں نے انسانی ذہن کو بے تحاشا متاثر کیا۔ یہ صوفی منش انسان ہے۔ آپ صوفیاء کرام کے طرز زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد وارن بفٹ کے شب و روز کا تجزیہ کریں تو آپ کو دونوں میں بے شمار مشترک عادتیں ملیں گی۔ یہ ارب پتی ہونے کے باوجود ذہنی، روحانی اور جسمانی لحاظ سے صوفی ہیں۔ یہ ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں کنجوس ہیں۔ خوراک، کپڑوں اور گاڑیوں پر رقم ضائع نہیں کرتے۔ نمود و نمائش کے خلاف ہیں۔ دولت کے اسراف کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ریستوران سے صرف اتنا کھانا خریدتے ہیں جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن ضرورت مندوں کے لیے ان کا دل انتہائی کھلا ہے۔ آپ پورے عالم اسلام سے کوئی ایک ایسا رئیس شخص دکھا دیجیے جو ہر سال اربوں ڈالر چیریٹی کرتا ہو، جبکہ وارن بفٹ ہر سال یہ کرتے ہیں۔ یہ چیریٹی کرتے وقت مذہب، نسل اور ملک سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کے 245 ممالک کی ضرورت مندوں کے کام آتی ہے اور یہ ان کے انتقال کے بعد بھی کام آئے گی، مگر یہ دولت اور ان کا طرز زندگی ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع سرمایہ کاری اور دولت کے بارے میں ان کا فلسفہ حیات ہے۔ وارن بفٹ نے نئے سرمایہ کاروں، خوشحال زندگی گزارنے کے خواہشمند مڈل کلاسی اور آمدنی میں اضافے کے متمنی لوگوں کے لیے 6 اصول واضح کیے ہیں۔ یہ 6 اصول وارن بفٹ کی کامیابی کے گر ہیں۔ یہ گر دنیا کے عظیم سرمایہ کار فلاسفہ کی کاروباری زندگی کا نچوڑ ہے۔ میں یہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ گر آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وارن بفٹ کا پہلا گر آمدنی سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے انسان کو کبھی ایک ذریعہ معاش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے۔ میں وارن بفٹ کے اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں۔ دنیا میں ہر وہ شخص معاشی دباؤ کا شکار رہتا ہے جس کی آمدنی کا ذریعہ ایک ہوتا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہوں یا کاروبار، آپ روزانہ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نوکری، کوئی کاروبار مستقل نہیں ہوتا، لہذا آپ جب بھی کسی ایک ذریعہ پر انحصار کریں گے تو آپ دباؤ ضرور آئے گا۔ لہذا آپ کو آمدنی کے 2 سے 3 مختلف ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ آپ اگر میاں بیوی ہیں تو آپ دونوں کو کام کرنا چاہیے اور دونوں کا کام مختلف ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی کا ایک کام یا جاب ختم ہو جائے تو بھی گھر چلتا رہے۔ دنیا کا بہتر ماڈل کام، بزنس اور سرمایہ کاری ہے، یعنی اگر گھر کا ایک فرد جاب کرتا ہے تو دوسرے کو کاروبار کرنا چاہیے اور یہ دونوں جو کما رہے ہیں اس کا ایک حصہ سرمایہ کاری میں لگنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کے 4 بڑے ذرائع ہیں: اسٹاک ایکسچینج، بینک میں ماہانہ یا سالانہ بنیاد پر فکس ڈپازٹ، پراپرٹی میں سرمایہ کاری، یا پھر ڈرافٹ اور لاس کی بنیاد پر کسی کاروباری ادارے میں رقم لگا دینا۔
یہ سرمایہ کاری آپ کے گھر کے اخراجات میں سہولت پیدا کر دے گی، تاہم آپ کا ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، آپ کی آمدنی کا ذریعہ ایک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی 2 یا 3 سورس آف انکم ضرور ہونے چاہیے۔ وارن بفٹ کا دوسرا اصول اخراجات سے متعلق ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے آپ کو صرف ضرورت کی اشیاء خریدنی چاہیے، آپ بلا ضرورت رقم خرچ نہ کریں۔ وارن بفٹ مثال دیتے ہیں، میں بے شمار ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بلا ضرورت اشیاء خریدنے کی عادت میں مبتلا تھے، لیکن انہیں بعد ازاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی اشیاء بیچنا پڑیں جو ان کے لیے انتہائی ضروری اور اہم تھی۔ میں وارن بفٹ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، ہم جب بھی کوئی چیز خریدیں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے یا میں اس چیز کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں؟ ہمیں ان سوالوں کے جواب کے بعد خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ عادت اپنا لیں گے تو ہمارے معاشی دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ وارن بفٹ کا تیسرا اصول بچت سے متعلق ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے دنیا کے زیادہ تر لوگ اخراجات سے بچنے والی رقم کو بچت سمجھتے ہیں۔ یہ تصور غلط ہے۔ انسان کو چاہیے یہ اسے بچت نہ سمجھے جو خرچ کرنے کے بعد باقی بچ جائے، بلکہ اسے وہ خرچ کرنا چاہیے جو بچت کے بعد باقی بچے۔ یہ کہتے ہیں آپ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیں، آپ اپنی آمدنی کا اتنے فیصد بچائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں یوں ہی رقم آئے، آپ سب سے پہلے اس میں سے بچت الگ کریں اور باقی رقم اس کے بعد خرچ کریں۔ آپ پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ فارمولہ بھی پریکٹیکل اور کامیاب ہے۔ آپ آج سے اس پر عمل شروع کریں، آپ 3 ماہ میں اس کے نتائج دیکھیں۔ وارن بفٹ کا چوتھا اصول سرمایہ کاری سے متعلق ہے۔ یہ اپنی پوری سرمایہ کار زندگی کو صرف ایک فقرے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے۔ یہ کہتے ہیں آپ اپنی بچت کو کبھی کسی ایک سیکٹر میں نہ لگائیں، کیونکہ اگر یہ شعبہ بیٹھ گیا تو آپ کی ساری سرمایہ کاری پھنس جائے گی۔ آپ 8 سے 10 شعبوں کی فہرست بنائیں اور اپنی بچت ان تمام شعبوں میں پھیلا دیں، آپ کو کبھی گھاٹا نہیں پڑے گا۔ وارن بفٹ کا 5واں اصول رزق سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ دریاؤں میں اندھا دھند چھلانگ لگانے کو رزق کہتے ہیں، جبکہ یہ رزق نہیں خودکشی ہوتی ہے۔ آپ دریا کو دریا سمجھیں، اسے خطرناک جانیں، آپ کبھی اس کی گہرائی ماپنے کے لیے اس میں پاؤں نہ ڈالیں۔ وارن بفٹ کا یہ نکتہ خاصا مشکل ہے۔ یہ شاید اس اصول کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ آپ خود رزق لینے کی بجائے دوسروں کو رزق سے سیکھیں۔ آپ دریا کی گہرائی ماپنے کے لیے خود دریا میں نہ اتریں، آپ دریا کے کنارے نصب بورڈ پڑھ لیں یا پھر دریا کے کسی ماہر سے پوچھ لیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں زندگی میں رزق لینے سے قبل باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے، لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور کثرت رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور وارن بفٹ کا چھٹا اور آخری اصول توقعات سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں ایمانداری قیمتی تحفہ ہے، آپ سستے لوگوں سے اس کی توقع نہ رکھیں۔ میں وارن بفٹ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، ہم اعتماد کی وجہ سے 80% دھوکے کھاتے ہیں۔ آپ لوگوں پر اندھے اعتماد کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، آپ 80% دھوکوں سے بچ جائیں گے۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ظاہری حلیے کی بنیاد پر ایماندار یا بے ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے ہمارے معاشی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسروں پر اندھے اعتماد کی بجائے ٹھوک بجا کر سرمایہ کاری کریں، اپنی تسلی کریں، کاغذی کارروائی مکمل کریں اور وقت پر قسطیں ادا کریں، آپ کو کبھی شرمندگی یا پریشانی نہیں ہوگی۔ وارن بفٹ کے یہ 6 اصول صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ ان کی عمر بھر کے تجربات کی کمائی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جنہوں نے معمولی غریب انسان کو دنیا کا چھٹا امیر ترین شخص بنایا۔ ہم اگر ان اصولوں کو رہنما مان لیں تو ہمارے پتی نہ بھی بنے تو بھی ہم ایک خوشحال زندگی ضرور گزار سکتے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔